اگر اس فرقہ واریت کے ناسور کو ایسے ہی پروان چڑھاتے رہا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو سہارا دیا گیا اور اس کی مذمت نہ کی گئی، جماعت المسلمین کا تصور ختم کر دیا گیا، تو اسلام اور اہل اسلام کہیں پھر وہی تاریخ نہ دیکھیں جسے ابن جبیر نے اپنی سیرت میں بتایا کہ وہ وقت دیکھا ہے اسلام نے 610 ہجری کے بعد کہ توحید کے علم بردار کعبۃ اللہ میں 4 کے 4 مصلے ایک وقت میں بچھا دیے گئے تھے۔ مقام ابراہیم کو چھوڑ کر قرآن مجید کا حکم تھا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نماز کی جگہ کعبۃ اللہ میں اگر بنانی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ مصلی ابراہیم کو بنانا ہے۔ لیکن جب اختلاف ہوتا ہے، جب افتراق ہوتا ہے، جب ضدم زدہ ہوتی ہے، حد درمی آتی ہے، اپنے اقوال اوپر کیے جاتے ہیں، فخر تکبر اور کبر آ جاتا ہے، اجتہاد قیاس اور فتاوے نکالے جاتے ہیں، فقہ کو اسلام کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ائمہ کے اقوال کو امام الانبیاء کے اقوال کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو اسلام نے پھر وہ تاریخ دیکھی ہے کہ کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم کو چھوڑ کر 4 مصلے بچھائے گئے تھے جس پر چاروں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کا وقت کم ہونے کی وجہ سے چاروں امام ایک ہی وقت میں امامت کرتے تھے اور چاروں امام کے پیچھے ان کے ماننے والے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی، ایک امام اللہ اکبر کہتا، دوسرا مقتدی رکوع میں چلا جاتا، ایک امام سلام پھیرتا، دوسری جماعت میں موجود مقتدی سلام پھیر لیا کرتا۔ یہ کر دی تھی اسلام کی حالت۔ اس فرقہ واریت نے، اس افتراق اور اس اختلاف نے، حالانکہ اس افتراق اور اختلاف کا رد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر کر گیا، لیکن اس کے باوجود جب ایسی ہلاکت کو، جب ایسی اختلاف کو سینے سے لگا کر اس پر ہٹ درمی اختیار کر کر اس پر بحث و مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ کر کر اہل اسلام کو اور صراط مستقیم کو ناحق ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو جماعت المسلمین اور اہل اسلام کے لیے یہ بات لازم ہے کہ کلمہ حق کا کہیں، قولوا قولا سدیدا پر عمل کریں، بات سیدھی اور سچی ہو کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔